آج کے دور میں جو کافر مشرک ہیں، لکڑیوں کے ساتھ انہیں جلا دیا جاتا ہے، تو ایک شکوک اور شبہات یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انہیں لکڑیوں کے ساتھ جب جلا دیا جاتا ہے تو پھر ان سے سوال کیسے ہوگا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ جو جہاں بھی جیسے بھی مرے، اگر اس کے شریر کو جانور بھی کھا گئے ہوں گے یا اس کے شریر کو جلا بھی دیا گیا ہوگا، راکھ بنا کر اڑا بھی دیا گیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کو جمع کر کے شریر کے شکل میں کر کے اس کے اوپر اپنا نظام، اپنا قانون نافذ کر کے اس سے بھی سوالات وہ کروا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے کافر مشرک کے مرنے کے بعد کتنے سوالات کیے جاتے ہیں، تو میں نے جیسا کہ کہا کہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت ہے جس کے اندر 2 سوالات کا ذکر ہے، میں آگے وضاحت کروں گا۔ تو کافر مشرک سے پہلا سوال کیا جاتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4753 پر ہے۔ پوچھا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، کافر مشرک جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کو لوٹائی جاتی ہے جواب دینے کے لیے۔ اس سے سوال کرتے ہیں فرشتے بڑے گرج کے ساتھ، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے افسوس کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تمہارا دین دھرم کیا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر تم کس دین دھرم کے مذہب پر تھے، کس مذہب پر تھے دنیا کے اندر؟ پوچھا جاتا ہے ما دینک، تمہارا دین دھرم کیا ہے؟ تو اس پر بھی وہ کہتا ہے ہا لا ادری، افسوس 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 کہ مجھے نہیں پتا۔ پھر پوچھا جاتا ہے من نبیک، اس نبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ اس پر بھی وہ کہتا ہے ہا لا ادری، افسوس 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 کہ مجھے نہیں پتا۔ تو یہ 3 سوالات کا ذکر ایک حدیث کے اندر ہے۔ اس کے بعد جب سوالوں کے جواب وہ دے لیتا ہے کہ مجھے افسوس نہیں پتا اس بارے میں، تو اس کے بعد آسمان سے آواز دی جاتی ہے، آواز آتی ہے آسمان سے، ان کذب فافرسوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا لہ بابا الی النار، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا لباس یعنی کپڑا پہنا دو اس کو، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، تو اس کی تپش آنچ اور اس کی زہریلی ہوا جہنم کی آگ کی آنے لگتی ہے، اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں کی طرف چلی جاتی ہیں اور بائیں پسلیاں دائیں کی طرف چلی جاتی ہیں، یعنی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پسلیاں ایک دوسرے میں چلی جاتی ہیں۔ یعنی یہ سزا قیامت تک، قیامت کے آنے تک لگاتار دی جاتی ہے، اور اس کے اس تکلیف سے، اس سزا سے، اس عذاب سے، اس چیخو پکار کی وجہ سے اتنا وہ چیخو پکار کرتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخو پکار کو سنتی ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4753، 4752، المشکات کے اندر حدیث نمبر 131 میں، اور صحیح بخاری کے اندر 1374 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کافر مشرک عورت ہو یا مرد، اگر اسی حال میں مر چکے تو ان سے اس طرح سے سوالات ہوں گے اور ان کے اس طرح سے جوابات ہوں گے۔ اب آئیے ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4751، اس میں بھی دونوں کے بارے میں ہے، مومن کے بارے میں بھی اور کافر کے بارے میں۔ تو میں صرف کافر کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا، اور اس میں 2 سوالوں کا ذکر ہے۔ کافر سے بھی اس حدیث کے اندر ہے کہ 2 سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر آدمی مر جاتا ہے، اس کو جب رکھا جاتا ہے قبر میں،
تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو جھڑکتا ہے اور پوچھتا ہے ما کنت تعبد، تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا، یعنی دنیا کے اندر تو کس کی پوجا کرتا تھا، کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا اور نہ پڑھا، یعنی یہ سب موقع تجھے ملے تھے جاننے کے لیے بھی اور پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود تو نے کوشش نہیں کی جاننے کی اور نہ پڑھنے کی۔ اس سے پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے دوسرا سوال، یہ تو پہلا سوال ہو گیا، اور دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے فما کنت تقول فی ھذا رجل، تو اس آدمی، اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں پیش کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ فما کنت تقول فی ھذا رجل، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کنت اقول ما یقول الناس، کہ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنتا تھا وہی میں بھی کہتا تھا، لوگ جو کہتے تھے وہی کہتا تھا۔ تو فرشتہ اس کو کیا کرتا ہے کہ لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے بیچ میں مارتا ہے، تو اس قدر چیختا اور چلاتا ہے کہ جناتوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی تمام جاندار مخلوق اس کی چیخو پکار کو سنتی ہے، اس کی آواز کو۔ اور اسی طرح سے دیگر حدیث کے اندر یہ بھی بات ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ان کو دکھایا جاتا ہے ان کے شکل کو، تب وہ کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، لیکن مومن مسلمان جو ہوتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہے، کیونکہ وہ پڑھا رہتا ہے قرآن کو سمجھ کر کے اور یقین کے ساتھ، اس لیے وہ جواب دیتا ہے۔ لیکن کافر جو ہے، یہاں پر ایک بات میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس روایت کے اندر تو ہے ھذا رجل، یہ آدمی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر دکھایا جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ مستدرک الحاکم وغیرہ کے اندر بھی حسن سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اس کے اندر لفظ یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے رجل کہتا ہے، یعنی کون سا آدمی؟ تو اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے، ورنہ اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کون سا آدمی؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ کافر مشرک جب مر جاتے ہیں تو ان سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اس طریقے سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے، تم کس کی عبادت، کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ یہی جواب دیتا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تمہارا دین دھرم کیا تھا، تم دنیا میں کس دھرم پر، کس مذہب پر تھے؟ تو بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، لا ادری، مجھے اس کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال جب کیا جاتا ہے من نبیک، کہ تم اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ تو یہ 3 سوالات کافر مشرک سے کیے جائیں گے مرنے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد ان سوالات کو دینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافر مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ عورت ہوں یا مرد ہوں اس دنیا کے اندر انہیں توفیق عطا فرمائے اس کے بارے میں جاننے کی اور پڑھنے کی اور ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔